الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. صلى الله تعالى عليه وسلم. انشاءاللہ تعالی روزانہ یہ پورا مہینہ ظہر کی نماز کے بعد ضروری مسائل شرعیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. میں اپنے اعتبار سے مجھے جو ضروری مسائل لگیں گے کہ عوام تک پہنچنا چاہیے وہ ایک مہینے کے اندر میں پہنچانے کی کوشش کروں گا. لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی مسئلہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، تو آپ کو اجازت ہے آپ محفل میں یا تنہائی میں آ کر سوال کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں. اس لیے کہ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ علم پوچھنے سے ہی بڑھتا ہے. ہم خاموش رہیں گے ہمیں کوئی جانکاری نہیں ہوگی. اگر ہم معلومات حاصل کریں گے تو قرآن کے مطابق فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کہ اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو علماء سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو اور ان سے رابطہ کرو تاکہ تمہیں بھی علم کا مقام سمجھ میں آئے اور اس کی اہمیت سمجھ میں آئے. آج جو مسئلہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بالکل شب و روز کا مسئلہ ہے جو ہمیں دن اور رات اس کی ضرورت پڑتی ہے. مسئلہ تو بہت آسان ہے، کہنے کے لیے آسان ہے، لیکن اچھے لوگ اس مسئلے میں غفلت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا وہ عمل پورا نہیں ہو پاتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ وضو ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے. یہ لفظ سننے کے بعد ایسا لگتا ہے یہ تو حلوہ ہے، بہت آسان ہے، بچوں کو پتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں بچوں چھوڑ دیجئے، بوڑھوں کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم وضو کر لیتے ہیں، لیکن اگر سنت کے سانچے میں اس کو ڈھالا جائے تو یہی نہیں پتا ہوتا ہے سنت کیا ہے، فرض کیا ہے. جب یہ معلومات ہے نہیں تو وضو کیسے ہو سکتا ہے صحیح سے. اس لیے ہر چیز میں کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں، کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں، کچھ چیزیں سنت ہوتی ہیں، اور ان تینوں ہی کے مجموعے کے نام ایک عمل ہوتا ہے. جب ان تینوں پر عمل ہوتا ہے تب جا کے وہ کام مکمل ہوا کرتا ہے. جب ہم وضو کی بات کرتے ہیں تو وضو کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وضو میں اگر تھوڑی بھی کمی رہی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز میں کمی آئے گی. جیسے کہ آپ ایک تالا لے لیں، ایک چابی لے لیں، کنجی لے لیں، اور اگر آپ کی چابی ٹیڑھی ہو تو اس سے تالا آپ نہیں کھول سکتے ہیں، تالے کو توڑنا پڑے گا یا دوسری چابی سیدھی لانی پڑے گی. بہرحال چابی ٹیڑھی ہے تو اس سے کام نہیں چلے گا. تو ایسے ہی اگر آپ کا وضو ٹیڑھا ہے تو وہ نماز کو سیدھا نہیں کر سکتا ہے، وہ نماز کو بھی توڑ دے گا. اس لیے ہمیں وضو سیدھا کرنا ہے تاکہ وضو سیدھا ہو جائے تو وہ نماز کو درست کر سکے. اب وضو سیدھا کیسے ہوگا، کن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اس کے سمجھنے کے لیے، تو یاد رکھیں سب سے پہلے 4 چیزیں سمجھنے وضو میں جن کو ہم فرض کہتے ہیں. سنت تو تقریباً 16 ہیں اور اس سے بھی زائد بڑی بڑی کتابوں میں مذکور ہیں، لیکن بنیادی جو 4 چیزیں ہیں وہ فرض ہیں، جن کو ہم فرض کہتے ہیں، وہ 4 ہیں. کسی بھی چیز میں کم سے کم فرض کا ادا کرنا بالکل ضروری ہوتا ہے. سنت چھوڑ جائے تو وہ کام ہوگا تو لیکن ادھورا ہوگا، پورا نہیں ہوگا. لیکن فرض چھوٹ جائے تو وہ کام ہوگا ہی نہیں، وہیں پر وہ کام ٹوٹ جائے گا.
جیسے مثال دوں میں آپ کو، نماز ہے، نماز میں 6 چیزیں فرض ہیں، اب یہ بھی نہیں پتا ہوگا بہت سارے لوگوں کو۔ مثال کے طور پر نماز میں قرآن کی تلاوت کرنا فرض ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا، سورت پڑھنا وہ مسئلہ الگ ہے، واجب کا ہے، لیکن مطلقاً قرآن پڑھنا یہ فرض ہے۔ اب کوئی کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور وہ کہے کہ چلو نماز پڑھو، اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ قبول کر لے گا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا قرآن نہیں آتا لیکن نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اپنے کو جیسا آتا ہے ویسا پڑھنے کا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بھائی اللہ معاف کرنے کے لیے ہی ہے، اور آپ کیا کرنے کے لیے؟ آپ کو سیکھنا نہیں چاہیے، آپ کو عبادت نہیں کرنی چاہیے، بس اللہ معاف کرنے کے لیے ہے، اس نے آپ کو پیدا کر دیا، ہم کو پیدا کر دیا، اور وہ اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ آئے، گناہ لے کے آئے اور معاف کر کے چلے جاؤں۔ ایسا نہیں ہے، ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے اور ہر چیز کا ایک شیڈول ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے۔ اللہ کا بھی ایک نظام ہے، اس کے مطابق معاف کرنے والی چیز رہے گی تو ضرور وہ معاف کرے گا، لیکن اگر اس کے مطابق پکڑ کرنے والی چیز رہے گی تو وہ پکڑ بھی فرمائے گا، اور اتنی سخت پکڑ فرمائے گا کہ پھر کوئی چھوڑا نہیں سکے گا۔ تو بہرحال وضو جو ہمارے لیے ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور ایک فضیلت اس کی اور بتا دوں، بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، خاص کر یہ معاملہ عورتوں کے ساتھ پیش آتا ہے کہ آسیب کا اثر ہو جاتا ہے، جنات حملہ کر دیتا ہے، شیطان اٹیک کر دیتا ہے، یہ بہت سارے معاملات بہت سارے گھروں میں ہوتے رہتے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو انسان کے لیے ڈھال ہے، ڈھال کا مطلب ہوتا ہے ہتھیار ہے۔ اگر آپ وضو سے ہیں تو کتنا بھی بڑا خبیث ہو وہ آپ کے قریب تو آ سکتا ہے لیکن آپ پر اٹیک نہیں کر سکتا ہے، آپ پر حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ وضو کی طاقت ہے، جو ہمیں سننے میں لگتا ہے یہ بہت معمولی چیز ہے، لیکن اس وضو کی طاقت یہ ہے کہ بڑے سے بڑا شیطان، بڑے سے بڑا جنات بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے اگر آپ وضو کے ساتھ ہیں تو۔ یہی وجہ ہے کہ عاملین کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ جب آپ عمل کریں تو ہمیشہ وضو کے ساتھ رہیں، اور خاص کر جب کسی پر شیطان جنات کا اثر ہو اور چھڑانا ہو تو عاملین کے لیے ہدایت ہے کہ آپ وضو کے ساتھ رہیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ پر بھاری پڑ جائے اور آپ پر بھی اٹیک کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ عاملین جب وضو کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ پوری طاقت سے شیطان اور خبیث سے لڑتے ہیں، عاملین کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ وضو جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سفر میں رہو تو خاص کر وضو بنا لیا کرو۔ کیا مقصد ہے اس میں؟ پوائنٹ کیا ہے؟ بھائی گھر پہ رہو وضو کے ساتھ، تو حضور نے فرمایا ہمیشہ رہو، لیکن خاص کر سفر کے لیے فرمایا کہ جب سفر میں جاؤ تو وضو کر کے جاؤ۔ وجہ یہ ہے کہ سفر میں آپ پتہ نہیں کون کون سی جگہ سے گزریں گے، قبرستان سے گزر رہے ہیں، سنسان علاقے سے گزر رہے ہیں، جنگل سے گزر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے سنسان علاقے ہیں، جنگل ہیں، تو وہ چیز جنات شیطان کے بسیرے کی جگہ ہے، پہاڑ سے گزر رہے ہیں وہ اس کی جگہ ہے۔ اب ہو سکتا ہے وہاں پر وہ آپ کو پکڑنے کی کوشش کرے، آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے، لیکن جب آپ سفر کے لیے نکلے ہیں اور آپ وضو کر کے نکلے ہیں تو وہ شیطان لاکھ کوشش کرے گا لیکن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں وضو کی فضیلت کے لیے۔ اب وضو کا طریقہ کیا ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ آپ اس کو غور سے سمجھ سکیں۔ پہلے 4 چیزیں سمجھ لیں، فرض کیا ہے۔ فرض میں 4 چیزیں آتی ہیں: چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پیر دھونا، یہ فرض ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ سب سنت میں ہے۔ کم سے کم آدمی کتنے بھی ایمرجنسی میں ہو، کتنے بھی مجبوری کی جگہ پر ہو، وضو سوچتا ہے شارٹ کٹ میں کرو تو کم از کم اس کو اتنا کرنا پڑے گا، اتنے سے وہ نہیں بچ سکتا۔ اب چہرہ دھونے کا مطلب کیا ہے؟ چہرہ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ سنتے ہیں کہ پیشانی پر بال نکلنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ جو دائرہ ہے اس دائرے کو کم سے کم 1 مرتبہ دھونا اس طریقے سے کہ پورا چہرہ بھیگ جانا چاہیے، یہ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے۔ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، اور اسی کو اگر آپ 3 مرتبہ کر دو تو وہی سنت ہے۔ 1 مرتبہ چہرہ دھونا کیا ہے؟ فرض ہے، اسی کو 3 مرتبہ کر دو تو کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب دوسرا فرض اس میں کیا ہوتا ہے؟
ہاتھ دھونا یعنی کوہنیوں تک. اب کوہنیوں تک بہت سارے لوگ بولتے ہیں تو کوہنیاں اس میں شامل ہیں. یہ جو ہڈی ہے یہ وہ دھونے میں شامل ہے، یعنی اس کے اوپر تک آپ کو دھونا ہے. ایسا نہیں کہ یہیں تک دھونا ہے. اگر یہیں تک دھوئیں گے تو ہو سکتا ہے اس کا کچھ حصہ سوکھا رہ جائے، اس لیے حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر تک دھویا جائے گا. اب یہ جو ہاتھ ہے دونوں ہاتھ کو ایک ایک مرتبہ دھونا کیا ہے؟ فرض ہے. ایک ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، اور اسی کو 3 مرتبہ کیا ہے؟ سنت ہے. چیز ایک ہی ہے لیکن مرتبہ تھوڑا تھوڑا الگ ہے تو حکم بدلتا گیا. ایک مرتبہ دھونا، اور دھونا ایک مرتبہ بھی اس طریقے سے کہ پورے ہاتھ پر پانی باقاعدہ بہنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہوتا ہے ایسا 3 مرتبہ مارتے ہیں اور نیچے کا حصہ بھیگتا نہیں ہے، لاسٹ میں وہ ہاتھ پھیر لیتے ہیں، وضو نہیں ہوگا. یہ مسح ہو گیا. اور ہاتھ کا مسح نہیں ہے، ہاتھ کو دھونا ہے. دھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ دھو رہے ہیں اس کے حصے سے پانی بہنا چاہیے، پانی کے قطرات ٹپکنا چاہیے. اب کوئی گیا پانی لیا 3 مرتبہ مارا، اب سوکھا ہے تو اس نے سوکھے پن کو ختم کرنے کے لیے ہاتھ کو کیا ہے؟ بھیگے ہاتھ کو رگڑ دیا، ہاتھ پہ مسح کر لیا کہ پورا ہاتھ بھیگ گیا. اس سے اس کا وضو نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اس لیے وضو جب کریں تو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک مرتبہ پہلے ہاتھ پر پانی ماریں تو اس کو اچھے سے مسل لیں تاکہ جو سوکھی جگہیں ہیں وہ بھیگ جائیں. پھر جب آپ دوبارہ پانی ماریں گے تو وہ اس جگہ پر بھی پانی پہنچ جائے گا. تو یہ ہوا دوسرا فرض جس کو ایک مرتبہ کرنا فرض ہے اور ایک مرتبہ کرنا سنت ہے. تو 2 فرض ہو گئے. ایک تو چہرہ دھونا اور دوسرا فرض کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا. جو لفظ بول رہا وہ لفظ اپنے دماغ میں بٹھائیے. پہلا فرض یہ ہے کہ پورا چہرہ ایک مرتبہ دھونا. پورا چہرہ ایک مرتبہ دھونا. اب کوئی پوچھے پورا چہرے کا مطلب کیا ہے، تو آپ کو اس کی حد بتانا ہے کہ پیشانی پر بال نکلنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، اسی کو ٹٹی بھی کہتے ہیں، جو جس کو آسان لگے، اور ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک یہ جو دائرہ ہے یہ مکمل دھونا کیا ہے؟ ایک مرتبہ کیا ہے؟ فرض ہے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیشانی پر بال نکلنے کی جگہ سے دھونا ہے تو بہت سارے لوگ تو صاف ہوتا ہے نا اوپر کا حصہ، بال ہی نہیں ہوتے. اب کسی کو آدھے سر سے ہوتا ہے، کسی کو پیچھے سے. تو اب وہ جب چہرہ دھوئے گا تو کیا وہ وہاں سے دھونا شروع کرے گا؟ تب تو پھر غسل کرنا پڑے گا. اسے کیا مسئلہ ہوگا؟ تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اندازے سے دھوئے گا. عام طور پر جہاں سے بال نکلتا ہے اس کے اندازے کے حساب سے وہ وہیں سے چہرہ دھوئے گا. سر دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اور عام طور پر ظاہر سی بات ہے پیشانی جو ہے اس کے اوپر ہی سے بال نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو جس کو بال نہیں ہے وہ پیشانی کے اوپر کے حصے سے چہرہ دھوئے گا. تو یہ 2 فرض ہے. پہلا فرض پورا چہرہ ایک مرتبہ دھونا. دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ایک مرتبہ دھونا. تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، جو اکثر لوگوں کے سر کے اوپر سے جاتا ہے. چوتھائی سر کا مسح کرنا. آج جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں نا، اسکول کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، 10ویں اور 9ویں کے بچوں کے، ان سے پوچھو چوتھائی سر اور چوتھائی کا مطلب کیا ہوتا ہے، نہیں معلوم، نہیں بتا پاتے ہیں. ان کو سمجھاؤ اچھے سے، دوسرے دن پوچھو پھر بھول جاتے ہیں. چوتھائی کا مطلب ایک دم آسان سا ہے، کسی بھی چیز کے 4 حصے، اس میں سے ایک حصہ. 4 پارٹ میں سے ایک پارٹ تک، ایک پارٹ جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چوتھائی. تہائی کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے 1/4 1/3 جس کو آپ کہتے ہیں 1/2، وہی مطلب ہے. 1/4 کو چوتھائی کہتے ہیں کہ کسی چیز کے آپ نے 4 حصے کیے، اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ چوتھائی بنتا ہے. تو چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے. تو اب چوتھائی سر کا مسح کیسے ہوگا؟ کرنا تو ہمیں پورے سر کا ہے جب بھی ہم وضو کریں گے، سنت پہ عمل کرنا ہے. لیکن سمجھنے کے لیے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کم از کم اتنا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. چوتھائی سر. اب ایک اندازہ آدمی لگائے گا، اس کا سر ہے، سر کے 4 حصے کریں گے تو ایک حصہ کتنا بنتا ہے؟ تقریباً پیشانی سے 4 انگل اوپر جائیں گے تو وہ ایک حصہ بن جائے گا تقریباً. تو بس اگر اتنا بھی کوئی کرتا ہے مسح تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ فرض ادا ہو جائے گا، لیکن سنت ادا
نہیں ہوگا. اب سنت پر ادائیگی کے لیے اس کو پورے سر کا مسح کرنا ہے. تو چوتھائی سر کا مسح بھی کیا ہے؟ فرض ہے. یہ تیسرا فرض ہو گیا. اور چوتھا فرض کیا ہے؟ دونوں پیر ٹخنوں سمیت ایک مرتبہ دھونا. 1 اور 3 والا فرق کریں گے تبھی فرض اور سنت سمجھ میں آئے گا. دونوں پیر ٹخنوں سمیت ایک مرتبہ دھونا اور اسی کو 3 مرتبہ کیا ہے؟ دھونا سنت ہے. تو یہ 4 چیزیں جو ہیں وضو میں فرض ہیں. اب وضو میں 4 چیزیں کم سے کم کیسی بھی مجبوری ہو, کتنا بھی ایمرجنسی ہو. مثال کے طور پر ایمرجنسی بتاؤں میں آپ کو. ایک شخص ایسے وقت میں آیا نماز پڑھنے کہ ابھی ظہر کا وقت صرف 5 منٹ رہ گیا ہے, عصر کا وقت شروع ہونے والا ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ میں 4 منٹ میں ظہر کے فرض پڑھ سکتا ہوں. اس کو لگتا ہے اب اس کے لیے 5 منٹ ہے, 4 منٹ میں پڑھ سکتا ہے, تو 1 منٹ بچا ہے وضو کے لیے. اگر وہ 1 منٹ میں سنت کے مطابق وضو کر سکتا ہے تو سنت کے مطابق وضو کرے گا, ورنہ کم از کم فرائض پر عمل کر کے وہ اپنی نماز پڑھے گا تاکہ نماز قضا نہ ہونے پائے. کیونکہ قضا کرنے سے بہتر یہ ہے ادا کر لینا. سمجھ لیں, یہ ایمرجنسی ہو گئی, یہ مجبوری ہو گئی. اب آدمی کے پاس ٹائم ہے, بھرپور ٹائم ہے, تو اس کو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ صرف فرض پر عمل کرے. اس کو سنت کے مطابق جو ہے وضو کرنا ضروری ہو جائے گا. تو یہ ہوئے وضو کے فرائض. وضو کے فرائض. اب وضو میں سنتیں. اب جو آپ وضو کرتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک اس میں ایک ایک چیز کو دماغ میں بٹھاتے جائیں اور فرق کرتے جائیں. ان 4 کے علاوہ جو بھی کام ہوگا وہ کیا ہے؟ سنت. ان 4 کے علاوہ بہت آسان جملہ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ 4 اپنے دماغ میں رکھیں. 1 مرتبہ چہرہ دھونا, 1 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا, چوتھائی سر کا مسح کرنا, 1 مرتبہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. ان 4 کے علاوہ وضو میں جو کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ سنت ہے. اب اس کے علاوہ کیا 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 جاتا ہے؟ شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. وضو شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا؟ ایک سنت ہے نا. اس کے بعد میں کیا کرنا ہے؟ مسواک کرنا. مسواک نہیں ہے تو اسی انگلی کو مسواک بنا لینا ہے اور اس سے دانتوں کو ملنا ہے. یہ دوسری سنت ہو گئی. کلی کرنا 3 مرتبہ. کلی کرنا 3 مرتبہ یہ بھی سنت ہے. اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا, یہ ایک سنت ہے. اور اس کے بعد اس کے علاوہ کلی کرنے کے بعد جو ناک میں پانی چڑھاتے ہیں, ناک میں پانی چڑھانا یہ ایک سنت ہے. اور ناک کو چھوٹی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے صاف کرنا یہ الگ سنت ہے. ایک ہی چیز میں 2 سنتیں آ جاتی ہیں. سمجھ لیں بات کو. اب جب ناک میں پانی چڑھا لیے, ناک کو صاف کر لیے, تو باری آتی ہے کس کی؟ آپ لوگ خود بولیں بھائی. کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی چڑھانے کے بعد کس چیز کی باری آتی ہے؟ چہرہ ہی دھونا ہے نا. ایسا تو ہے نہیں کہ اب غسل کرنے بیٹھے, چہرہ دھونا ہے. تو اب اسی کو 3 مرتبہ چہرہ, 3 مرتبہ مکمل چہرہ دھونا کیا ہے؟ یہ سنت ہے. اور اچھا ہے, اب یہ جب چہرہ آپ دھو رہے ہیں تو چہرہ دھونے سے پہلے جب آپ نے بسم اللہ پڑھا, بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں شروعات کیسے کیا آپ نے؟ بسم اللہ پڑھنے کے بعد کلی کیا, یا کلی کرنے سے پہلے ایک کام اور ہوتا ہے, دونوں ہاتھوں کو یہ ہڈی کیا, اس کا نام کیا ہے؟ کلائی نہیں بولتے, اس کو گٹا بولتے ہیں. گٹا کلائی یہ ہے, اس ہڈی کے اوپر کا حصہ کلائی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ گٹا ہے. تو بسم اللہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت 3 مرتبہ دھونا. اب گٹوں سمیت کا مطلب یہ کہ کلائی پر آپ کو چڑھنا پڑے گا تبھی گٹا اس میں شامل ہوگا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کلائی تک دھونا تو بھی ٹھیک ہے, لیکن کلائی یہاں تک آ جائے گا. تو گٹوں سمیت مطلب یہ کہ وہ ہڈی اس میں شامل ہے. تو یہ چیز اب وہاں پر دھوتے وقت, ہاتھوں کو دھوتے وقت, اس کو کیا بولتے ہیں؟ خلال کرنا انگلیوں کا. انگلیوں کو خلال کرنا یہ بھی ایک الگ سنت ہے. حالانکہ ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ اس میں آ جاتا ہے, ہاتھ دھوتے ہیں تو اس میں وہ کام ہو جاتا ہے, لیکن الگ سے اس پر عمل کرنا یہ الگ سنت ہے باقاعدہ. یہ باریکیاں بہت اہم ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس
ہاتھ دھو لیے، چہرہ دھو لیے، مسح کر لیے، پیر دھو لیے، وضو ہو گیا. ان باریکیوں پر ہمیں دھیان کرنا ہے. ہمارا وضو ہو جائے گا. ہم ہاتھ دھوئیں گے تو انگلیوں کے بیچ کا حصہ بھی بھیگ جاتا ہے، لیکن سنت پر عمل کرنے کے لیے آپ کو خلال کرنا ہے، تبھی اس سنت پر عمل ہوگا اور اس کا ثواب ملے گا، ورنہ ایک سنت چھوٹا ہوا مانا جائے گا. اچھا، وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے لیے جگہ کا بھی مسئلہ ہے. کہاں آپ کو بیٹھنا ہے اور کس طرف رخ کرنے بیٹھنا ہے، یہ بھی سنت میں آتا ہے. آپ کو ایسی جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں کی نیچے کی زمین پاک ہونی چاہیے، اور کم از کم اتنے اوپر آپ بیٹھیں کہ وضو کا چھینٹا نیچے جانے کے بعد آپ کے جسم پر نہ پڑے. یہ بھی سنت ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اب بہت سارے لوگ ایک کام کرتے ہیں، وضو بناتے ہیں تو پانی کھچ کر کے منہ پہ مارتے ہیں، بہت زور سے مارتے ہیں، اور وہ بیچارے جو آزو بازو میں ہوتے ہیں انہیں تبرک مل جایا کرتا ہے جناب کے چہرے کا. تو یہ چیزیں مکروہ میں آ جاتی ہیں، وضو مکروہ ہو جائے گا. اور بہت ساروں کی عادت ہوتی ہے مارنے کے بعد پھونک بھی مارتے ہیں. بہت سارے لوگ وضو کرنے کے بعد پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. یہ سب بلا وجہ فضول چیزیں ہیں، وضو کا حصہ نہیں ہے. وضو کرنے کے بعد ہاتھ کو چومنا، انگوٹھے کو چومنا، ہاں اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں وہ مسئلہ الگ ہو گیا، لیکن وضو کے بعد یہ دماغ میں بٹھا لینا کہ ہاتھ کو چومنا چاہیے، ہاتھ کو بوسہ دینا چاہیے، آنکھوں کو لگانا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے. وضو کا تعلق اس سے کچھ بھی نہیں ہے. کوئی وظیفہ پڑھے، حضور کا نام آ جائے، درود شریف پڑھے، حضور کا نام آ جائے، کوئی اور چیز پڑھے، حضور کا نام آ جائے تو مسئلہ الگ ہے وہاں چومنا، لیکن وضو بنانے کے بعد چومنے والا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. خیر، ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کیا، یہ الگ سنت ہے. طریقہ وہی ہے جو آپ کرتے ہیں، فرق یہ ہے کہ ہمیں اس کو ایک ترتیب سے سمجھ لینا چاہیے. ترتیب کہ بھائی اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں تو جو ہم کر رہے ہیں وہ فرض ہے یا سنت ہے، بس اتنا فرق کر لینا، وضو بالکل صحیح ہوگا. اور دو تین چیزیں اس میں احتیاط کرنے کی ہیں، وہ یہی ہیں کہ ہم جب سر کا مسح کرتے ہیں تو بڑی تیزی سے مسح کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ فلائٹ کا سفر کرنا تھا اور بس چھوٹنے والی ہے. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جلدی کے چکر میں ہماری سنت ادا نہیں ہوتی. مسح جب تک مکمل نہیں کریں گے جب تک سنت ادا نہیں ہوگی. اب آپ کو بتاتا ہوں مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے. مسح جب کریں گے تو یہ آپ کا ہاتھ جو ہے نا، ہاتھ کا یہ پورا حصہ مسح میں استعمال ہونا چاہیے، پورا حصہ، انگلیاں، ہاتھ کا پیٹ کا حصہ اور پیٹ کا حصہ، یہ سب جو ہے وہ مسح میں استعمال ہونا چاہیے. اگر اس میں سے کچھ بھی آپ بچا لیتے ہیں کسی اور کام کے لیے تو وضو وہ مسح آپ کا سنت کے مطابق نہیں ہوگا. اب کیسے؟ شروعات جب کریں گے تو انگوٹھے کو اور اس انگلی کو الگ کر لیں گے، شہادت کی انگلی کو، اور ان 3 انگلیوں کو آپ ملائیں گے. 3 انگلیوں کو ملانے کے بعد اس طریقے سے اب پہلا استعمال 3 انگلیوں کا ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، 6 انگلیوں کا پہلا استعمال. اس طریقے سے آپ پیشانی پر رکھیں گے اور اس کو یوں کرتے ہوئے بالکل پیچھے تک لے جائیں گے. اب جب وہاں تک لے گئے تو انگلیوں کا استعمال ہو گیا تو پیٹ کا حصہ بچا ہے، ہاتھ کا جو پیٹ ہے وہ بچا ہوا ہے، یعنی یہ بچا ہوا ہے. اس کو یہاں پہ رکھیں گے اور یوں رگڑتے ہوئے یہاں تک لائیں گے. پتا کیا چلا؟ 3 انگلیوں کا استعمال ہو گیا اور یہ پیٹ کا حصہ یوز ہو چکا ہے. بچا کیا؟ اور یہ ہے نا. تو اب اس کو کان کے سوراخ کے لیے مسح کا استعمال کریں گے. کان کے اندرونی حصے کا، کان کے سوراخ میں اس میں آ جاتی ہے، اور کان کا اندرونی حصہ جتنا بھی ہے اس کو آ جاؤ شہادت کی انگلی سے مسح ہوگا. اب بچا کیا؟ انگوٹھا. انگوٹھے سے کان کی پیٹھ کے حصے کا مسح کریں گے، پچھلا حصہ کان کا، اس طریقے سے. اب پتا کیا چلا کہ اگلا حصہ سب یوز ہو چکا ہے. بچا کیا ہے؟ اس سے کیا ہے؟ گردن کا مسح کرنا ہے. اچھا، گردن میں مسح ایک غلطی بہت لوگ کرتے ہیں، ہوتا ہے نا، یہ مکروہ ہے. صرف یہ سنت ہے. گردن کے اگلے حصے کا یعنی گلے کا مسح کرنا یہ سنت کے خلاف ہے. اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یہ مسح کرتے ہیں، اس کے بعد میں گردن بولے تو
گلے کا حصہ بھی مسح کر لیتے ہیں، تو یہ سنت کے خلاف ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اب جب آپ اس کے بعد میں مسح میں یہ غلطی ہوتی ہے، اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ دھونے میں طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جو یہ ہاتھ دھوتے ہیں، نل چالو کرنے کے بعد یوں ایسا لگتا ہے کسی کو مارنے جا رہا ہے بیچارہ، یہ جو ہم دھوتے ہیں نا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ نل چالو کیا، ایسا ہاتھ لگائے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ہاتھ دھونے میں انگلیوں کی طرف سے شروع کرنا ہے اور کوہنیوں کی طرف جانا ہے، یعنی اس طریقے سے ادھر سے آپ کو پانی بہانا ہے اور ادھر پانی آنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ادھر شروع کریں اور ادھر جائے پانی، یہ الٹی چال نہیں چلنا چاہیے، میں سیدھی چال چلنا چاہیے۔ تو انگلیوں کی طرف سے طریقہ یہ ہے کہ نل جو ہے وہ چالو کر کے نل کے نیچے ہاتھ نہ لگایا جائے، اگر لگانا بھی ہے تو وہ الگ سے عمل ہوگا، لیکن سنت کے ادائیے کے لیے 3 مرتبہ اس پہ پانی بہانا پڑے گا۔ ہم جب نل کے نیچے ہاتھ لگاتے ہیں تو اب وہ 3 مرتبہ کیا، وہ 10 مرتبہ کے برابر ہو جاتا ہے۔ وہ آپ عمل کر سکتے ہیں، کس لیے کہ اپنے آپ کو اطمینان میں رکھنے کے لیے کہ میرا پورا ہاتھ بالکل بھیگ گیا ہے، یہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے وہ کام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سنت کی ادائیگی کے لیے آپ کو ہتھیلی میں پانی لینا ہے اور اس کے بعد میں ہاتھ پر بہانا ہے انگلیوں کی طرف سے۔ یہ ہے ہاتھ دھونے میں احتیاط، بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ نل چالو کرتے ہیں اور یوں ہی ہاتھ لگا دیتے ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اب آخر میں پیر دھونے کی بات آتی ہے۔ پیر میں بھی کچھ لوگ الٹا چلتے ہیں، یعنی نل چالو کرتے ہیں کوئی لیکن پہلے آپ کو سیدھے طرف سے دھو لینا ہے، نل چالو کر کے ہی دھونا ہے اس کو، تو ظاہر سی بات ہے ہاتھ میں چلو میں پانی لے کے نہیں دھونا ہے، جو بھی آپ کے ہاتھ میں برتن ہے یا نل ہے دھونا ہے، لیکن انگلیوں کی طرف سے ہی اس کو بھی دھونا ہے۔ اب پانی بہانے کے بعد میں اس کو رگڑنا ہے، اور اس میں بھی جو ہے پیر دھونے میں 3 مرتبہ دھونا ہے، یہ ایک سنت ہے، اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ الگ ایک سنت ہے۔ سمجھ لیں، پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ ایک الگ سنت ہے۔ اچھا، یہ جو جسم کے استعمال میں جو چیزیں آتی ہیں اس کا مسئلہ ہو گیا، اس سے ہٹ کر کچھ چیزیں ہیں وہ بھی سمجھ لیجیے۔ سنت میں وضو کرتے وقت بات چیز سے پرہیز کرنا، اگر کوئی بات کرے گا تو اس کا وضو مکروہ ہو جائے گا۔ بلا وجہ کیا وہاں بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ بات نہیں کر سکتے، یہ مکروہ ہے۔ اور وضو میں ایک چیز کا دھیان کرنا ہے، ترتیب سے کام کرنا ہے، ترتیب سے، نمبر وائز جس کو بولتے ہیں۔ جو طریقہ بتایا گیا ہے ویسے ہی آپ کو کام کرنا ہے۔ اب پہلے بتایا گیا ہاتھ چہرہ دھونا، تو کوئی پہلے ہاتھ نہیں دھو سکتا، پہلے اس کو چہرہ دھونا ہے، اس کے بعد ہاتھ دھونا ہے، اس کے بعد مسح کرنا، اس کے بعد پیر دھونا ہے، یہ ترتیب ہے۔ اب کوئی الٹا چلنے لگا، چلو پہلے پاؤں دھو لو، پھر مسح کر لو، پھر ہاتھ دھو لو، پھر چہرہ، تو وہ سنت کے وضو تو ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف ہوگا۔ اور ایک اس میں ورڈ آتا ہے کتابوں میں جو اکثر لوگ پڑھتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے، اعضاء کو پے در پے دھونا، اعضاء کو پے در پے دھونا۔ یہ مدرسے میں بھی بچے بہت پریشان ہوتے ہیں اس جملے کو سن کر، کئی دن لگ جاتے ہیں ان کو سمجھنے، حالانکہ بہت آسان ہے، لیکن ترتیب سے وضو کرنا اور اعضاء کو پے در پے دھونا یہ دونوں میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ اعضاء کو پے در پے دھونے کا ترتیب کا مطلب نمبر وائز جو طریقہ بتا دیا گیا اس حساب سے آپ کو ایک طرف سے جانا ہے اور آخری تک جانا ہے، یہ ترتیب ہو گیا۔ اور پے در پے میں بھی ترتیب ہوتا ہے پلس یہ کام کرنا ہے، پے در پے اس لفظ کا مطلب یہ ہے ایک کام کے بعد دوسرے کام کو فوراً کرنا، بیچ میں رکنا نہیں ہے، ایک کام کے بعد دوسرے کام کو فوراً کرنا، بیچ میں وقفہ نہیں کرنا ہے۔ جیسے وضو میں چہرہ دھونے کے بعد ہاتھ دھونے کا نمبر ہے، تو اب چہرہ دھونے کے بعد آپ پانی نہیں پی سکتے، چہرہ دھونے کے بعد آپ بات نہیں کر سکتے، چہرہ دھونے کے بعد بیٹھے ہیں جناب، ہاتھ 2 منٹ کے بعد دھو رہے ہیں، یہ پے در پے کے خلاف ہو گیا۔ چہرہ دھویا اور چہرہ دھونے کے فوراً بعد ہاتھ دھونا، یہ پے در پے پہ عمل کرنا ہو گیا۔ یہ بھی سنت ہے کہ ایک کام کے بعد دوسرے کام کو فوراً کرنا ہے وضو میں۔ اب بہت سارے لوگ کیا ہوتا ہے، 2 دوست بیٹھتے ہیں وضو کرنے کے لیے، چہرہ دھوئے پھر کچھ باتیں کیے پھر ہاتھ دھوئے، ہاں صحیح بات ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں وضو بھی چل رہا ہے اور غیبت بھی چل رہی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ آپ وضو خانے میں کبھی دھیان دیجئے، وضو کے ساتھ ساتھ غیبت چالو ہے، ایک طرف سنت کی ادائیگی اور ایک طرف سنت کی دھجیاں،
دونوں ساتھ میں، اور پھر بھی سینہ کھولا ہوا ہے کہ ہم غلام رسول ہیں. ایسی سوچ لوگ رکھتے ہیں. اللہ ہدایت دے، اللہ سمجھ عطا فرمائے. تو یہ وضو کے جو بہت ساری غلطیاں اس میں ہوتی ہیں، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کوئی بھی اگر یہ سوچتا ہے کہ ہمارا وضو مکمل ہے تو اس کو اس طریقے سے اس کو جانچنا چاہیے. سنت کو الگ دیکھنا چاہیے، فرض کو الگ دیکھنا چاہیے. وضو میں بات کیا ہے تو سمجھ لو کہ اس کا وضو سنت کے خلاف ہوا، مکروہ ہو گیا ہے. وضو میں اگر وہ ترتیب کو پلٹ دیا ہے تو اس کا وضو مکروہ ہو گیا. وضو میں اگر وہ ایک چیز کو دھونے کے بعد دوسری چیز میں زیادہ ٹائم لگا دیا ہے تو بھی اس کا وضو مکروہ ہو جائے گا. اب آخری جو سنت ہے وہ سنت کیا ہے معلوم ہے؟ نچوڑ سکتا. کسی بھی سنت کی مخالفت کرنا یہ خود جو ہے مکروہ میں شامل ہے، اور کسی بھی مکروہ پر عمل کرنا یہ سنت کے خلاف ہے. یعنی آپ اگر کسی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا وضو مکروہ ہو جائے گا، اور کسی مکروہ پر عمل کر لیتے ہیں تو آپ کا وضو مکروہ ہو جائے گا، یعنی سنت کے خلاف ہو جائے گا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ سنت پر مکمل عمل کرنا ہے اور مکروہ سے مکمل بچنا ہے. اب مکروہات کیا ہیں؟ اس کی لسٹ لمبی ہے، تقریباً وہ 21 ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں بتاؤں گا. کل کے درس میں غسل کا طریقہ اور وضو کی مکروہات جو ہیں، وضو میں کتنی چیزیں مکروہ ہیں، کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اس پر گفتگو کروں گا. ایک گزارش اور ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ آج سے کوشش یہ رہے گی کہ مختصر، تفسیر تو پوری بیان نہیں ہو سکتی، ظاہر سی بات ہے، لیکن مختصراً جتنا بھی ہو سکے 15-20 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر اس مہینے میں بھی آدمی محفلوں میں بیٹھنے سے بھاگتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ شیطان کا بہت پکا دوست ہے. کچا والا نہیں ہے، بالکل پکا والا ہے. 11 مہینے تو بھاگتا ہی ہے، شیطان کا اتنا پکا دوست ہو گیا کہ 1 مہینے بھی اس سے نہیں بچ پاتا. تو اس مہینے میں جتنا بھی ہو سکے آپ اپنا وقت مسجدوں میں دیجیے. درس ہے، مسئلے مسائل بیان ہو رہے ہیں تو اس میں بیٹھیے، نہیں ہو رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت کیجیے. وہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو بیٹھ کے صرف تسبیح پڑھتے رہیے. آدمی کو کچھ تو آتا ہوگا، ایسا تو ہے نہیں کہ بالکل آتا ہی نہیں ہے، کچھ تو آتا ہوگا. ارے کچھ نہیں آتا تو اللہ اللہ تو آتا ہے. اللہ اللہ بھی پڑھو گے تو اس پہ بھی ثواب ملے گا، کیونکہ لفظ اللہ کا ذکر آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس میں اعظم میں سے ہے. اس میں اعظم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جس مقصد کے لیے اس میں اعظم کا وظیفہ کرے گا اس کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا. لیکن دل سے وظیفہ ہونا چاہیے. تو جو کچھ بھی آتا ہے، جس طریقے سے بھی آپ کو آتا ہے، اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ وقت دیجیے، اور ہم سے بھی جتنا ہو سکے گا آپ کو انشاءاللہ سکھانے کی کوشش کریں گے. اور پھر میں کہتا ہوں، میں نے بیان کیا، بیان کے بعد یا بیان کے بیچ میں بھی اگر آپ کو ضرورت پڑے کہ حضرت جو بتا رہے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ مجھے اشارہ کر کے روک سکتے ہیں اور وہاں پہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کو بتایا گیا ہے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھنا چاہیے. ایسا نہ ہو ہم بتا دیے باہر جا رہے یار حضرت بتائے وہ بات سمجھ میں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. جیسے مسجد سے پہلے بہت سی وہ سارے میں نے کہا نا، بوسے کا جو مسئلہ ہے وہ وضو سے ہٹ کے ہے، وضو سے اس کا کوئی رشتہ نہیں. ہاں اگر کلمہ پڑھتے ہیں جو وضو کے فضائل میں ہے، وضو کے فضائل میں بہت ساری چیزیں ہیں، اگر اس میں نام محمد آ جائے تو اس پہ چومنا، ہم نے بتا دیا کہ کلمہ وغیرہ پڑھے تو بات الگ ہے، لیکن یوں ہی وضو میں ہاتھ کو چومنا، انگلیوں کا چومنا، یہ وضو سے اس کا رشتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ پیچھے کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہیں تک رہے ہیں کہ نہیں آگے نہیں آنا ہے، پچھلا حصہ سے. ہاں گردن کا مسئلہ، گردن کے پیچھے کا حصہ. چاروں انگلی ٹچ ہونا چاہیے. ہاں یہ چاروں، یہ پورا مطلب جو ہے نا یہ حصہ. اور کسی کو اچھی بات ہے، بالکل پوچھیے، بلا جھجک پوچھیے. سوالات بھی آپ پوچھیں تو اس کا اور بھی زیادہ ہو. اور ایسا بھی نہیں کہ یہی ٹاپک ہے تو اسی پہ پوچھیے، آپ کو کوئی اور مسئلہ بھی پوچھنا ہے تو اس پہ پوچھ سکتے ہیں. پورا ہو سکتا ہے روزے کی حالت میں کہاں تک. اچھا وہ ہاں ایک پوائنٹ تقریباً ترتیب تو میں بتا ہی دیا ہوں. روزے کی حالت میں اگر کوئی بہت اچھا سوال کیا انہوں نے، روزے کی حالت میں وضو کرتے ہیں تو ایک آپ جانتے ہیں کلی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے غرارہ کرنا، یہ بھی سنت میں شامل ہے.
لیکن رمضان کے مہینے میں وہ سنت نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا ہے آپ کو. غرارہ آپ نہیں کر سکتے. حضور نے خود، حالانکہ حضور کی سنت ہے، 11 مہینے کے لیے اسی کا حکم دیا، 1 مہینے کے لیے منع کر دیا کہ میرا ہی حکم ہے، لیکن وہ 1 مہینے کے لیے نہیں ہے. اور 1 مہینے کے لیے نہیں، پورے سال میں کبھی بھی آپ روزہ رکھیں گے، چاہے وہ نفلی ہو چاہے منت کا روزہ ہو، اگر روزے سے ہیں اور وضو بنا رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو غرارہ نہیں کرنا ہے. کیونکہ غرارہ میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ پانی کے قطرات حلق کے نیچے جاتے ہی ہیں اور اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، اور ٹوٹے گا نہیں تو کم از کم مکروہ ہو جائے گا. تو اس لیے غرارے سے ہمیں بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اچھا امام صاحب، یہ جو مسا کرنے کے بعد بہت سارے ایسا ویسا اور یہ ہے کیا؟ نہیں، صرف سر کا مسا اور گردن کے مسے کے علاوہ یہ ہاتھ کا مسا اور یہ سب نہیں ہے، بالکل نہیں. یہ سب وضو سے ہٹ کے ہے. لوگ کرتے ہیں، ہے یہ عمل، لیکن یہ ہٹ کے ہے. اور کچھ یہ محفل ختم کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو، آپ کو، پوری امت مسلمہ کو علم دین کے زیور سے آراستہ فرمائے اور ہم سب کو مسائل شریعہ سیکھنے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.